اللہ وحدہ لا شریک نے ہمارے جسموں کے اندر جو سب سے اہم ترین چیز، یہ ہمارے ہاتھ، ان کے بارے میں فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ حُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ اللہ کے بندے اپنے ہاتھوں کو یدک مغلولتن الی عنقک کہتے ہیں، ایسے باندھ لینا، عنق کے گردن کے پیچھے۔ یہ قرآن پاک میں کس وقت بات استعمال کی جاتی ہے؟ یہ اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب بندہ اپنے پیسوں میں سے اللہ کی راہ میں دینا بند کر دے، کنجوس ہو جائے۔ تیرے ہاتھوں میں جو آئے نا، کنجوس نہیں ہونا، اللہ کے نام پہ نکال، خرچ کر اس کے جو اللہ وحدہ لا شریک نے تجھے عطا فرمایا ہے۔ بندہ مومن، وہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ مثال عرض کی تھی، آج میں اشارتاً عرض کر دیتا ہوں۔ ایک کتا اپاہج پڑا ہوا تھا، جس کی ٹانگیں بھی ٹوٹی ہوئی تھیں، ہاتھ بھی ٹوٹے ہوئے تھے، جبڑا بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ دوسرا کتا آیا، اس نے اپنے منہ میں بوٹی چبائی اور اپاہج کتے کو کھلائی، اور اپنی دم کو پانی کے اندر ڈبو کے اس نے وہ محتاج کتے کو اپنی دم سے پانی پلایا۔ ایک وہاں سے فیکٹری کا مالک جا رہا تھا، جس کی فیکٹری میں 300 بندہ کام کرتا تھا۔ اس نے کہا جی اللہ تعالیٰ اپاہج کتے کو دے سکتا ہے، مجھے نہیں دے سکتا۔ اس نے سارا کچھ جناب بیچ بٹا کے صوفی بن گیا، تسبیح چک لیتے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ بیان کرتا رہا، دنیا میں مشہور ہو گیا۔ ایک بندہ بیٹھا ہوا ایسے گھٹنے اٹھا کے نا جی سارا ایسے دے کے گھٹنوں کے درمیان، تو اس سیٹھ نے یہ واقعہ سنایا کہ میں اتنا بڑا سیٹھ تھا، میں نے اللہ پر توکل کیا اور میں نے سارا کچھ جو ہے اللہ کی راہ میں دے دیا، اور میں اب بیٹھ کے صرف اللہ اللہ کرتا ہوں، درس دیتا ہوں۔ تجھے اس واقعے نے متاثر نہیں کیا؟ تو بڑی بے پرواہی سے سر اٹھا کے کہنے لگا یہ کون سا توکل ہے؟ اس کو توکل کہتے ہیں؟ تو اپاہج کتا کیوں بنا ہے؟ تو دوسرا کیوں نہیں بنا؟ خود بھی کھاتا، اگلوں کو بھی کھلاتا۔ اپاہج کتا ضرور بننا تھا نے دوسروں کی خیرات میں پلنے کے لیے؟ تجھے ایسا ہونا چاہیے تھا، تیری وجہ سے لوگ رزق کھاتے۔ تجھے ایسا ہونا چاہیے تھا کہ مخلوق خدا تیرے سے فائدہ اٹھاتی۔ اما عائشہ کہتی خدا کی قسم، جو چیزیں ہمارے گھر آتی تھی نا، 3 دن ہم نے کبھی ان کو اپنے گھر میں نہیں دیکھا۔ صبح کھانا آتا تھا، شام تک حضور سارے ہی تقسیم فرما دیتے تھے، اپنے تمام جتنے بھی غلام تھے حضور سب کو تقسیم فرما، لاؤ جی لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ۔ ایسا ایسا منظر بھی دیکھا کہ اتنا 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 سامان آ گیا کہ ادھر والا بندہ ادھر والے کو نہیں دیکھ رہا۔ میرے کریم آقا نے وہ سارا ہی کا سارا شام سے پہلے اپنے غلاموں میں تقسیم کر دیا۔ امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ عرب کی رئیسہ ترین، آج کے دور میں کھربوں پتی خاتون، وہ جب حضور کی حرم پاک میں جلوہ گر ہوئیں، آپ نے سارا کا سارا وہ مال بھی اپنے غلاموں کے اندر تقسیم کر دیں۔ اور بھائی اپاہج کتے نہیں بننا، ایسا بننا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ۔ ہاتھوں کو گردنوں کے پیچھے نہیں باندھنا، اللہ کی راہ میں بھی دینا ہے، کنجوسی مت کرنا۔ اور یاد رکھیے اتنا بھی نہیں کھول دینا، اتنا بھی نہیں کھول دینا کہ خود ہی محتاج ہو کے بیٹھ جاؤ، فضول خرچی بھی نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ فضول خرچیاں نہیں کرنی، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اور شیطان کون ہے؟ یہ وہ ہے جس نے تیرے رب کا انکار کیا ہے۔ اچھا جی آگے چلیں، نظریہ پاکستان، تیرے بازو کیسے ہونے چاہیے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ